پہلا سوال یہ ہے کہ اشراق کی نماز کیا ہے اور اس کا وقت کیا ہے؟ ایک اور سوال، تہجد کی نماز کا وقت کس وقت سے شروع ہوتا ہے؟ قانون یہ ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت۔ ایک اور سوال، کیا تہجد کی نماز کے بعد سونا جائز ہے؟ ایک اور سوال، تہجد کے لیے آذان دینا مشروع ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھیوں نے سوالات بھیجے ہیں، ترتیب والوں کے جوابات دیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اشراق کی نماز کیا ہے اور اس کا وقت کیا ہے؟ اشراق کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد جب مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے، تقریباً 12 سے لے کر 15 منٹ تک یہ مکروہ وقت ہوتا ہے، اس کے بعد باقاعدہ اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اشراق کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کے عوض میں اس کے لیے صدقہ کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اتنے صدقہ کرنے کی کس کی ہمت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مسجد میں تھوک وغیرہ موجود ہو تو اس تھوک کو وہاں سے صاف کیا جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ راستے میں اگر کوئی چیز تکلیف دہ ہو، اس کو وہاں سے ہٹا دیے جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر 360 جوڑ کے عوض میں کوئی چیز صدقہ کرنے کی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے لیے اشراق کی 2 رکعت نماز کافی ہے۔ اشراق کی نماز کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر وہاں پر بیٹھا رہے، یعنی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور پھر اشراق کی نماز پڑھ لے اور وہاں سے اٹھ جائے، تو بشرطے کہ درمیان میں اس نے کوئی دنیاوی کام یا باتیں وغیرہ نہ کی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جاگ سے زیادہ کیوں نہ ہو۔ ایک اور سوال، تہجد کی نماز کا وقت کس وقت سے شروع ہوتا ہے؟ قانون یہ ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک ہوتا ہے۔ البتہ تہجد کی نماز آدھی رات سے شروع کرنا یہ بہتر ہے۔ ایک اور سوال، کیا تہجد کی نماز کے بعد سونا جائز ہے؟ تہجد کی نماز کے بعد سونا بالکل جائز ہے۔ ان لوگوں کا نظریہ کہ تہجد کی نماز پڑھ کر سونا، اس سے تہجد کی نماز کی فضیلت ختم ہو جاتی ہے، یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ ایک اور سوال، تہجد کے لیے آذان دینا مشروع ہے یا نہیں؟ تہجد کے لیے آذان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ اکرام کے زمانے میں باقاعدہ مشروع تھا، لیکن بعد میں صحابہ اکرام نے اس کو چھوڑ دیا، تو اس لیے احناف کے نزدیک تہجد کی نماز کے لیے آذان دینا منسوخ ہے اور آذان کہنا خلاف سنت ہے۔ ایک اور سوال، نماز تحیۃ الوضو کی فضیلت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو بنائے اور اس کے بعد اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی آہٹ وہاں پر جنت میں اپنے آگے سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس ہوئے تو صبح کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بلال، وہ کون سا عمل تم کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے میں نے آپ کے پاؤں کی آہٹ وہاں جنت میں اپنے آگے میں نے سنی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کے رسول، اور کوئی تو عمل نہیں ہے، البتہ وضو کر لیتا ہوں، وضو کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں، یعنی تحیۃ الوضو ادا کرتا ہوں۔ ایک اور سوال، اپنے اہل خانہ اور ملازمین اور بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ کے زمرے میں آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے آپ پر کھلائے، اپنے بچوں کے اوپر کھلائے، یا اپنی عورت بیوی کے اوپر کھلائے اور اپنے خادموں اور ماتحتوں کے اوپر کھلائے، یہ تمام کے تمام صدقہ کے زمرے میں آتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔